बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज की तशरीह है आयत नंबर 102। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान। और वो ऐसे इल्म के पीछे हो लिए कि जिसको शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक्त में पढ़ा करते थे। वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। और वह लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। और जो नाजिल किया गया 2 फरिश्तों पर शहर बाबुल में। और उस इल्म के पीछे हो लिए जो नाजिल किया गया 2 फरिश्तों पर शहर बाबुल में, हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला। और वो नहीं सिखाते थे, वो दोनों फरिश्ते किसी को तब तक नहीं सिखाते थे जब तक कि वो ये ना कह देते हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फ़ला तकफ़ुर। यहाँ तक कि वो लोगों से ये कह देते थे कि हम तो आज़माइश के लिए भेजे गए हैं, हम एक खुद ही आज़माइश हैं। फ़ला तकफ़ुर, सो तुम कुफ्र मत करना। फ़यतअल्लमून मिनहुमा। और वो सीख लेते थे उन दोनों से मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मरई व ज़ौजी। यानी उस जादू को सीख लेते थे जिससे शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालते हैं। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और वो उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं किसी को भी सिवाय अल्लाह के हुक्म के। यानी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर वो उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम। और वो ऐसी चीज़ें सीखते थे जो ख़ुद उनको नुकसान पहुंचाती हैं। वला यंफ़उहुम। और वो उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाती। वलक़द अलिमू लमन इश्तराह। और तहक़ीक़ की वो खूब जान चुके थे इस बात को अच्छी तरह से। लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़। कि जिस किसी ने भी इसको अख्तियार किया तो उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वला बिइसा मा शरऊ बिही अनफुसहुम। और क्या ही बुरी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने ख़ुद अपने लिए अख्तियार कर लिया। लौ कानू यालमून। काश कि वो इस बात को जान लेते। खुलासे तफसीर ये है कि यहूदी ऐसे बेवकूफ़ हैं, ऐसे बेअक़ल हैं कि उन्होंने अल्लाह की किताब को तो नहीं माना, अल्लाह की किताब पर ईमान नहीं लाए, लेकिन वो ऐसी चीज़ों के पीछे लग गए जिसका चर्चा खबीस जिन शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के दौर में किया करते थे। और बाज़ बेवकूफ़ यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही कहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करते हैं। नाउज़ बिल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, कभी जादू नहीं किया, क्योंकि सहर और जादू करना ये कुफ्र है और एतक़ादन भी ये कुफ्र है और अमलन भी कुफ्र है। यानी कोई इस सहर और जादू पर अगर यकीन रखे तो ये भी कुफ्र है और उसको करे तो ये भी कुफ्र है। मगर हाँ, शयातीन यानी कि खबीस जिन बेशक कुफ्र की बातें भी करते थे और लोगों पर सहर किया करते थे। और हालत ये थी कि ख़ुद तो सहर करते ही थे और लोगों को भी सहर की तालीम दिया करते थे, जादू को लोगों को भी वो सिखाते थे। सो वही सहर अभी तक चला आ रहा है और इसका इत्तबा ये यहूदी करते हैं। इस तरह से उस जादू का भी इत्तबा करते हैं जो कि एक ख़ास हिकमत के तहत उन दोनों फरिश्तों पर नाजिल किया गया था जो शहर बाबुल में रह रहे थे, जिनका नाम हारूत और मारूत था। और वो दोनों ये सहर आम तरीक़े से किसी को नहीं सिखाते थे, आम तरीक़े से नहीं सिखाते थे। और अगर कोई उनसे सीखना चाहता था तो पहले एहतियातन वो ये बता देते थे कि हमें अल्लाह ने यहाँ तुम लोगों की आज़माइश के लिए भेजा है, तुम लोगों की इम्तिहान के लिए भेजा है, हमारा यहाँ आना
تم لوگوں کے لیے امتحان خداوندی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری زبان سے یہ جادو سحر جان کر کے کون اس جادو میں پھنس جاتا ہے اور کون بچ کر نکل جاتا ہے، سو تم اس کو جان کر کافر نہ ہو جانا، اس میں پھنس نہ جانا۔ بعض لوگ تو ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا جادو سیکھ لیتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ عمل کر کے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور اس طرح کے جادو سے کوئی اس وہم میں نہ پھنس جائے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ جادوگر اپنے جادو سے کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، مگر اللہ ہی کے حکم سے ایسا سحر حاصل کر کے ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں خود ان کو گناہ کی وجہ سے نقصان پہنچاتی ہیں اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اس جادو سے ان کو کسی درجے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ یہودی بھی سحر اور جادو کرنے کی وجہ سے بہت بڑے نقصان میں ہوں گے، اور اس بات کو یہ یہودی بھی جانتے ہیں اور اچھے سے جانتے ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ کے بدلے سحر اختیار کرے تو آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، سو یہ جادو بہت ہی بری چیزیں ہیں جس میں وہ اپنی جان دیے دیتے ہیں۔ کاش کہ وہ اتنی سمجھ رکھتے، وہ اتنی عقل رکھتے کہ اس کفر اور برے عمل کے بدلے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہتر وہ بدلہ پاتے۔ یہ بے وقوف لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے آیت میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی برت ظاہر کر دی۔ ایک زمانے میں خصوصاً شہر بابل میں ہی جادو کا بہت ہی زیادہ چرچا تھا، اور اس کے عجیب و غریب اثرات دیکھ کر کے جاہلوں کو اس جادو کی حقیقت اور انبیاء کرام کے معجزات کی حقیقت میں شبہ ہونے لگا تھا۔ اسی وجہ سے بعض لوگ جادو کو نیک عمل سمجھ کر کے سیکھنے لگے تھے اور اس پر عمل کرنے لگے تھے، تو اللہ نے اسی شک کو دور کرنے کے لیے شہر بابل میں 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت کو، کہ وہ لوگوں کو سحر کی حقیقت سے آگاہ کریں، سحر کی حقیقت کو بتائیں تاکہ ان کا شک دور ہو جائے، تاکہ وہ جادو پر عمل کرنے اور جادوگروں سے پرہیز کر سکیں، اور تاکہ وہ جادوگروں پر عمل کرنے اور جادوگروں سے بچ سکیں، جادوگروں سے پرہیز کر سکیں۔ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہاروت اور ماروت کے فرشتے ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ لوگ ان کی بات کو مان سکیں، ان پر یقین کر سکیں، اور یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام سے اس لیے نہیں لیا گیا تاکہ جادوگروں اور انبیاء کرام میں فرق رہے۔ دوسرے اس کام کو پورا کرنا بغیر جادو کے سیکھے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا، بغیر جادو کے سیکھے ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے کفر ہوتا، تو اس لیے ممکن نہیں تھا کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں کو چنا، کیونکہ اللہ فرشتوں سے خیر اور شر ہر طرح کے کام لے سکتا ہے، تو اللہ نے اس کام کے لیے فرشتوں کو چنا۔ فرشتوں نے شہر بابل میں آ کر کے اپنا یہ کام شروع کیا، جادو کے بارے میں لوگوں کو بتا کر کے اور اس کے برے عمل سے بچنے کی اور جادوگروں سے نفرت اور دوری رکھنے کی تنبیہ کی۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی عالم یہ دیکھے کہ جاہل اپنی نادانی سے کفریہ کلمات کہہ جاتے ہیں، جاہل کے لیے عالم عوام کو آگاہ کرے کہ دیکھو یہ کلمات نہیں کہنے چاہیے اور ان سے احتیاط رکھنا چاہیے، ان کو کہنے سے کفر لازم آتا ہے، تو اسی طرح سے وہ دونوں فرشتے عوام کو جادو سے آگاہ کرنے میں لگ گئے۔ جب فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا تو لوگ ان سے جادو سیکھنے لگے، اور وہ جادو سکھانے سے پہلے لوگوں کو یہ آگاہ کر دیتے تھے، یہ ضرور بتا دیتے تھے کہ دیکھو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جادو سے آگاہ ہو کر کے، جادو کے بارے میں جان کر کے کون دین کی حفاظت کرتا ہے اور کون اپنے دین کو خراب کرتا ہے، اور اس کو اچھی نیت سے سیکھو، کہ اس کو سیکھ کر کے اس سے بچ سکو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر کے سیکھ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور اپنا ایمان خراب کر لو۔
قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں سحر، جادو ایسے عمل کو کہا گیا ہے کہ جس میں کفر، شرک اختیار کر کے جن اور شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو اور ان کی مدد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ سحر بابل جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی تھا، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر کہا گیا ہے جس میں ایمان کے خلاف عمل کیے گئے ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ شیاطین پر لعنت کرنے اور ان سے دشمنی اور مخالفت کے احکام قرآن اور حدیث میں بار بار آئے ہیں۔ اس کے خلاف ان سے دوستی اور ان کو راضی کرنے کی فکر خود ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ راضی تبھی ہوتے ہیں جب انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو، جس سے ایمان ہی چلا جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مرضی کے خلاف گندا اور نجس رہے، یہ مزید گناہ ہے، اور اگر جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا تو یہ اور ہی بڑا گناہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔